نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے۔ تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ اور ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آپ سب سے خصوصی درخواست ہے کہ آپ بھی درود شریف ضرور پڑھا کریں، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ہمارے جو موضوعات ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم مختلف موضوعات پر جو ہے نا وہ بات کریں گے، تو آج جو میں نے ٹاپک چنا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی ہماری جو معاشرت اور اخلاقیات دین ہے نا، اسلام کی بنیادیں ہیں۔ معاشرت بھی اور اخلاقیات بھی جو ہے وہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں اخلاقیات کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، اور تقریباً ہم اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ پڑھتے بھی ہیں، کیونکہ انسانی اخلاقیات پر بھی یعنی کہ جو انسانی اخلاقیات ہے اسی پر پرسکون معاشرے کا انحصار ہے۔ یعنی پرسکون معاشرہ تبھی قائم ہوگا نا جب اخلاقیات اچھے ہوں گے، اور پرسکون معاشرے کو بنانے اور سنوارنے میں بھی اخلاقیات کا جو ہے وہ نمایاں جو ایک حیثیت ہے نا وہ بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اخلاق دنیا کے ہر معاشرے کا مشترکہ باب ہے، کیونکہ اچھے اخلاق و کردار کے بغیر کوئی بھی قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اس سے بھی قومیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ اخلاق بھی جو ہے کسی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی سے رکھتا ہے، یعنی جو اخلاق ہے وہ معاشرے میں ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ خواہ وہ معاشرہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلم معاشرہ ہے یا غیر مسلم معاشرہ ہے، لیکن اخلاق ہے جو وہ سب سے اہم ہے۔ دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قومیں جو ہیں وہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہیں، جبکہ برے اخلاق کی قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، اور یہ تاریخ میں ہم نے پیچھے بہت سے واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ اخلاق انسانیت کا زیور ہے، کیونکہ یہ وہ وصف ہے جو انسان کو جانور سے الگ کرتا ہے۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجے، یعنی دنیا میں مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ، اور اینڈ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے لیے اخلاقیات کا وہ اعلیٰ نمونہ آپ نے پیش کیا کہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی دی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ میں نیک خصلتوں اور مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اور یہ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی حالت جو ہے نا وہ بہت ہی قابل رحم ہے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اب بھی دین سے بے خبر ہیں، اور آج کا مسلمان دنیا پر مر رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، آج کا بچہ جو ہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہوتا ہے، لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود وہ دین سے غافل ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، ایمان کیا ہے، حیا کیا ہے، عزت کیا ہے، عزت کی حفاظت کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ایک اہم مقصد کی خاطر اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں کیسے بے مقصد پیدا کر دیا گیا؟ اور یہ بات کہہ دی جائے کہ تو شاید غلط نہ ہوگی کہ آج کے مسلمان ہم صرف بس نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی حیثیت سے زندہ نہیں ہیں، آج اسلام صرف نام کی حد تک رہ گیا ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تہذیب، اخلاقیات، ثقافت کا محاسبہ کرے۔ ہم اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ
تہذیب و ثقافت کو بھی بھول چکے ہیں۔ ہم اخلاقی، اسلامی، تعلیمی، معاشی اور سیاسی زوال کا شکار ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ہم خود سوچیں اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں وہ کون سی برائی ہے جو موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں برائیاں وائرس کی طرح پھیل چکی ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے یہ بات سوچ کر کہ ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں۔ آج مسلم معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق ماننے کی تلاش میں ایمان کا سودا تک کر دیتے ہیں۔ جو تڑپ، جو درد، بے چینی، بے قراری رب کائنات کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ ہمیں پیسوں کے لیے خرچ ہو رہی ہے، یعنی پیسے حاصل کرنے میں خرچ ہو رہی ہے۔ ہماری تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ ہم ایک وقت کی نماز چھوٹ جانے پر تڑپ اٹھیں۔ ہمیں تو مہینے ہی گزر چکے ہیں، کبھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ صبح سویرے اٹھنے کی بجائے 11-12 بجے اٹھتے ہیں۔ والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو وقت دینے کی بجائے موبائل پر سارا دن مشغول رہتے ہیں۔ مسجد اور مدرسے کے بجائے پارکوں اور ہوٹلوں میں بیکار گھومتے رہتے ہیں۔ لڑکیاں بن سنور کر بے پردگی پارکوں میں اور بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے نوجوان جو ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑنے لگے ہیں۔ زندگی کے مسائل میں الجھے ہوئے لوگ ذکر الہی کرنے کی بجائے میوزک سن کر محسوس کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشانیوں کو بھول جائیں گے، وہ سکون محسوس کریں گے اور سکون سے سو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ افسوس، آج تربیت نہ ہونے کے باعث ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے غیر مسلم معاشرے کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ کبھی فلمیں بنا کر، کبھی ڈرامے بنا کر، ریلیز بنا کر، تو کبھی ٹک ٹاک بنا کر۔ افسوس، صد افسوس، یہ سب آج کے معاشرے کی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ نشے کی لت جو ہمارے معاشرے میں نسور کی طرح دن بدن پروان چڑھتی ہوئی برائیوں کی بنیاد ہے۔ ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی نہیں ہے بلکہ ہم خود ہیں۔ آج ہماری نسل نو کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے دنیا کی سنوارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، یہی نقصان ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ پر غور کریں، کیا ہم با اخلاق اور با تہذیب معاشرے کے باسی کہلانے جانے کے قابل ہیں؟ نہیں ہیں، میرے خیال میں تو نہیں ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب کے لیے ہم خود اپنی نسلوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین اور خوبصورت اسلامی تہذیب کو پامال کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں۔ اپنے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ لا کر، یہ کیسے ہم کر رہے ہیں؟ یہ اپنے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ لا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، اب بھی جاگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے معاشرے اور اخلاقیات کو سنوارنے کی فکر کرو۔ سوشل میڈیا کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کو ترجیح دو۔ قرآن اور احادیث کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو۔ آخرت کو سنوارنے کی فکر کرو۔ عمل صالحہ سے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے مطابق کرو۔ انہیں بچپن ہی سے اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ وہ مکارم اخلاق و کردار کے حامل بناؤ، یعنی ان میں وہ چیزیں ان میں خود پیدا کرو، ان کو خود بتاؤ گے تو وہ ان میں ہوں گی نا۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہم والدین ہی کا قصور ہے کہ ہم نے ان کو جب شروع سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں پیدا ہی نہیں کی، بتایا ہی نہیں، تو پھر ان میں اس چیز میں ان کا کیا قصور ہے؟ ہمیں ضرورت ہے آج اپنے گھر والوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں والدین کو اٹھنا ہوگا، والدین کو وہ اخلاق، وہ چیزیں اپنے بچوں کو بتانی ہوں گی، تاکہ کل ہماری نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، وہ ایک ایسی گھاٹی میں نہ گر جائیں کہ جہاں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تو ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدلتا نہیں ہے اس حالت کو جو کسی قوم کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ خود نہ بدلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے تو اپنا کام پورا کر دیا، رسول کو بھیج کر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے رسول کا جو ہمارا دین ہم پر مکمل ہو چکا ہے۔ تو جب ہم دین کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا، جب دین کو سیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہمارا دین ہے کیا۔
ہم تو دنیا کی فکر میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تب ہی بدلتا ہے کسی قوم کی حالت جب وہ خود بدلے۔ اب جب ہم بیٹھے رہیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمیں ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رزق ہمارا لکھا ہوا ہے تو رزق ہم تک پہنچ جائے گا، نہیں، ہم خود اٹھیں گے، محنت کریں گے، کھانا بنائیں گے تو کھائیں گے، تو پھر ہی ہم کھائیں گے نا۔ ایسے تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو اٹھنے کے بغیر تو نہیں ہمیں وہ خود ہی رزق مل جائے گا۔ اس لیے آج ہمیں اٹھنا ہوگا، آج ہمیں اپنے معاشرے کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اور اپنی اس نسل کے لیے اٹھنا ہوگا۔ کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے، جو ایسی تربیت کرنی ہوگی جو ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہو۔ اور والدین کے ساتھ ساتھ میں اساتذہ کرام سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ تعلیمی امور کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کی جائے۔ خدا را ہم ایک اگر طالب علم کے ساتھ ساتھ استاد بھی ہیں تو اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ دین اسلام کے متعلق ان کو بتائیں کہ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، اس میں کامیابی ہے، دین کی بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی۔ اس میں جب ہم یہ سیکھیں گے نا تو دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مکارم اخلاق سے مزین اور آستہ ہونے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو دین اسلام پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک جو ضروری بات وہ میں کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج میں نے میرا یہ مقصد کھولنے کا یوٹیوب چینل کیا تھا کہ آج ہمارے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن موبائل کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اس میں موبائل کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں اور بہت بری چیزیں بھی ہیں۔ یہ تو اب ہمارے دماغ پر ہے نا، ہمارے ہاتھ اس کو چلائیں گے تو چلے گا نا، خود تو نہیں یہ چلنا۔ تو اپنے ذہنوں کو پازیٹیو کریں، منفی سوچوں سے بچیں اور پازیٹیو کریں، مثبت سوچیں لائیں اپنے ذہنوں کے اندر۔ جب ہمارے ذہن میں اچھی سوچیں ہوں گی نا تو انشاءاللہ ہم موبائل پر بھی بیٹھیں گے نا تو 4 گھنٹے گزاریں گے تو وہ چیزیں دیکھیں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں گے، تو پھر موبائل بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور فرشتے ہمارے لیے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے اس چیز کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت نہیں ہے لیکن موبائل کے لیے ہے۔ تو خدا را آپ اس سے اچھی چیزوں کو دیکھا کریں، اچھی چیزوں کو سنا کریں، تاکہ ہمارے ذہن جو ہے نا وہ اچھی چیزوں کو قبول کرنے کے عادی بن جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جو معاشرے کی حالت ہے نا، ہم سب کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہ اٹھے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ ہاں بندے، تیرے پاس یہ علم تھا، کیا تو نے دوسروں کو بتایا، کیا دوسروں تک پہنچایا؟ تو پھر ہم کیا جواب دیں گے وہاں اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ اور اس سے بچنے کے لیے اور دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں بھی خدا را اپنے بچوں کو دین اسلام کی طرف لائیں، خود بھی آئیں، خود بھی اپنا ذہن بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف ضرور لے کے آئیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے، میری آئندہ آنے والی نسلوں، میرے بچوں اور میری تمام امت جو ہے اس کو اچھے اخلاق سے مزین کر دے، اور جو کچھ میں نے کہا اس پر میری اولاد، میری آئندہ آنے والی نسل اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔